سیاحوں کے لیے مقناطیسی کشش رکھنے والا جو دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کا علاقہ ہے گلگت بلتستان، آج کل سیاحوں کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کی منزل بنا ہوا ہے اور صحافیوں کی بھی منزل وہی بنا ہوا ہے، اور صحافی بھی بہت سارے کوریج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کئی ہفتوں سے گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں مہم چلا رہے ہیں۔ حکمراں جماعت تحریک انصاف نے امور کشمیر کے جو وزیر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، ان کو بھیجا ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی جلسے کر گئی ہیں۔ اب گلگت بلتستان میں اسمبلی جو ہے اس کی 33 میں سے 24 نشستوں کے لیے 300 سے زائد امیدوار انتخابی میدان میں اترے ہیں۔ انتخابات میں 7 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مرکز میں حکمران جماعت ہی یہاں پر حکمرانی کرتی رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کا دور ہو یا پھر پیپلز پارٹی، دونوں نے ہی اپنے اپنے دور حکومت میں جی بی میں حکمرانی کی ہے۔ اس مرتبہ ٹرینڈ کیا ہے، کیا حالات ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سجاد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، گلگت بلتستان کے حوالے سے بڑی خوبصورت کتاب کے بھی مصنف ہیں اور آئی بی اے میں لیکچرر بھی ہیں۔ السلام علیکم سجاد صاحب۔ وعلیکم السلام سجاد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سیاسی سرگرمیاں، الیکشن کی سرگرمیاں سب عروج پر ہیں اور جیسا کہ ہم نے بات کی کہ زیادہ تر وہی جماعت یہاں پر حکمرانی کرتی رہی ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس مرتبہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ابھی جو انتخابی میدان ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اویس، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو حکمران ٹرینڈ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو حکمران جماعت وفاق میں ہوتی ہے وہی حکومت بناتی ہے۔ اور یہ اگر میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں تو 1994 میں جب پہلی دفعہ پارٹی بیسڈ الیکشنز ہوئے جو کہ پیپلز پارٹی کی جو محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں انہوں نے انٹروڈیوس کرائی یہاں پہ، تو اس کے بعد سے ٹرینڈ، حالانکہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کوئی واضح اکثریت نہیں مل سکی بلکہ تحریک جعفریہ پاکستان نے زیادہ تر سیٹیں لیں، وہ ایک الگ ڈائنامکس تھے۔ مگر 2009 کا جو ریفارم آرڈر آیا جو کہ پیپلز پارٹی نے دیا، اس کے بعد سے جو ہم الیکشنز دیکھتے ہیں، زیادہ سیاسی سرگرمیاں اس کے بعد سے شروع ہوئیں، تو پہلی گورنمنٹ پیپلز پارٹی نے بنائی کیونکہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، دوسری حکومت مسلم لیگ نون نے بنائی کیونکہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور ابھی جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تو اگر ہم یہ والی ٹریجیکٹری دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے، لیکن میرا اندازہ یہ کہ اس دفعہ اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ الیکشن جیتنا۔ تو ان کا مشکل مقابلہ کس سے ہوگا؟ دونوں بڑی جماعتوں میں ان تحریک انصاف والوں کا مشکل مقابلہ جی بی میں؟ دیکھیں اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیمپین جو ہے، جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ نے خود بتایا کہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ اور کئی ہفتوں سے وہ جو ایک بہت ہی کوہرنٹ کیمپین وہاں پہ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کچھ ہسٹورک روٹس ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے یہاں پہ ریفارمز کا آغاز کیا، یہاں سے جاگیرداری کو ختم کیا، یہاں سے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کو ختم کیا 1974 میں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو جو تھی انہوں نے پہلی دفعہ پارٹی بیس الیکشن 1994 میں کرا اور 2009 کا یہ ریفارم آرڈر آیا۔ پی ٹی آئی کی کوئی اسٹرانگ روٹس پرانی ہسٹورک ہمیں نظر نہیں آتی ہیں اس ریجن کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی خود ایک نئی جماعت ہے، تو اس کو اس الیکشن جیتنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے جو منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب ان کو بھی بھیجا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے، کیونکہ وہ واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کس کو بھیجتے؟ بالکل یہ پھر سسٹم ٹیکنیکلی کچھ عجیب سا نہیں ہے کہ اپوزیشن والے وہاں جا کر بڑے بڑے لیڈر وہاں جلسے کریں، کیمپین کریں، حکومت الیکشن میں لڑ تو رہی ہے لیکن وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا، تو پھر کون جائے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کو بھی نوٹس بھیج دیا کورٹ نے کہ آپ بھی اس علاقے کو خالی کر دیں۔ ان کا تو وہ ختم ہو گیا، بالکل، ہاں وہ تو کیونکہ پبلک آفس نہیں ہے خود سے، جی بالکل، لیکن اس کو ڈینائی کر دیں، جی ان کو اجازت مل گئی ہے۔ تو جو نظر آ رہا ہے اس وقت جو مقابلہ سخت ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہے، لیکن کون کس کو بھیجے؟ حکومت کس کو بھیجے؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایشو ہے، حکومت کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے، تو کس کو بھیجیں؟ حکومت کے پاس راستہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک میچ ہو رہا ہے جس میں ایک ٹیم کھیل رہی ہے، دوسری ٹیم کا کھلاڑی نہ ہو، تو میچ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، کھلاڑی تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو وہاں کی اپنی کیا کہتے ہیں لیڈرشپ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو متحرک وہ تو ہیں، لیکن ان کو یہ چیز سنبھالنی چاہیے تھی، کیونکہ اب یہ دیکھیں جو لا ہے ایکول لیول میں تو مقابلہ نہیں ہوگا، بہرحال وہ تو لا کا ہمارا لا ہے عجیب سی انفیئر۔ تو یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کی ڈیموگرافکس ہیں، وہاں کے لوگوں کے جو مسائل اور جو مطالبات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کس نے وہ مطالبات کس حد تک پورے کیے ہیں؟
دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ وہ مطالبات، یہ ایک بڑی لمبی ان کی تاریخ ہے. اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمرائز کروں. 1947 کے اندر جب اس علاقے نے اپنے آپ کو آزاد کرایا ڈوگرا حکومت کے خلاف، ڈوگرا کے خلاف ریولوشن لے کر آ کے، تو انہوں نے جو ہے وہ جب پاکستان نے ان کو پاکستان کے اندر شامل ہوئے 16 نومبر 1947 کو، تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ کوئی ایک ایسا گورننس یا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر متعارف کراتے جو وہاں کے لوگوں کی اس کے مطابق ہوتا، ہم نے وہاں پہ FCR لگا دیا اور ہم نے پولیٹیکل ایجنٹ کو بھیج کے وہاں سے جو ہے وہ 1974 تک، جب تک یہ FCR ختم نہیں ہوا، پولیٹیکل ایجنٹ اور فیڈرل منسٹری کے تھرو ہم اس علاقے کو چلاتے رہے. جب ریفارمز شروع ہوئے اور لوگوں کا اصل مسئلہ، یہ مطالبہ یہی تھا کہ آپ ہمیں پاکستان میں باقاعدہ آئین میں ترمیم کے بعد شامل کریں، کیونکہ ہم نے اس کے لیے ہمیں آرٹیکل 1 جو ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا، اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. تو یہ ان کی ایک طویل تاریخ ہے ان کی جد و جہد کی کہ یہ پاکستان میں باضابطہ طور پہ شامل ہونے کے لیے مختلف ادوار میں جو ہے وہ تحریکیں چلاتے رہے. تو اب جو اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے اسی حوالے سے، اس سے کوئی فرق پڑے گا الیکشن پہ؟ بالکل، یہی PTI کی کیمپین کی جو ہائی لائٹ ہے وہ یہ اعلان ہے جو کہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. اور اس اعلان کے بعد جو ہے وہ سچویشن، سیاسی حالات جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ آپ ہمیں پاکستان میں باضابطہ طور پہ شامل ووٹ کو عزت دو، یہ ان کا مسئلہ ہے GB والوں کا. دیکھیں وہ پہلے میں پرانی والی بات ختم کر لوں. جو پروویژنل پروونشل سٹیٹس دیا ہے، وہ پروونشل سٹیٹس جب وہ نیشنل اسمبلی کے اندر بل ٹیبل ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کہاں وہ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، آئین کے اندر. سینٹ میں کتنی نشستیں ہوں گی، اسمبلی میں کیا وہ ساری ریپرزنٹیشن ایکول رائٹس والی GB کے سٹیزنز کو دے سکے گا ہمارا وہ بل جو آئے گا اسمبلی میں؟ یہ ابھی یہاں پہ بھی یہ نہیں پتا. بات ووٹ کو عزت دو کی ہے جو آپ نے کی، وہ جو مریم نواز صاحبہ کی کیمپین تھی اور PMLN کی کیمپین کا جو تھرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے ہیں، وہ بلیم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ نے ہمارا ووٹ بینک. وہ ان کا مسئلہ ہے لوگوں کا یا نہیں؟ یہ الیکشن کے دن پتہ چلے گا کہ وہ لوگوں کا مسئلہ ہے کیا واقعی. بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ سجاد احمد صاحب موجود تھے اور بڑا زبردست تجزیہ کر رہے تھے، ساری تاریخ سے لے کر آج تک کا احوال بتا دیا انہوں نے.